کمرے کی فضا حبس زدہ تھی، اس قدر گہری تاریکی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دیتا تھا۔ مومل کو لگ رہا تھا وہ کسی خلا کے اندر بھٹک رہی ہے۔ اچانک ہی اس کے وجود کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس نے یکلخت اپنی آنکھیں کھول دیں۔ یہ میں کہاں ہوں؟ اس کے لبوں سے خوف کے عالم میں نکلا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کے لبوں سے سسکی نکل کر رہ گئی۔ وہ اپنی جگہ سے چند انچ بھی نہ ہل سکی۔ مومل کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلیں۔ براؤن آنکھوں میں آنسو اور خوف ایک ساتھ اترا۔ اس نے بے اختیار دائیں بائیں گردن گھما کر اندازہ کرنا چاہا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ تو اچھی بھلی اپنے کالج سے باہر نکلی تھی، مگر ایک بھاری مردانہ ہاتھ اس کے چہرے پر آ کر جم گیا تھا۔ اس ہاتھ میں ایک رومال تھا جس کی خوشبو سونگھتے ہی وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی، اور اب جب ہوش آیا تو وہ یہاں تھی، اس تاریک کمرے میں۔ مومل نے پوری کوشش کر کے خود کو آزاد کروانا چاہا، مگر جس کسی نے بھی اسے یہاں قید کیا تھا، اس نے اس کے ہاتھوں اور پیروں میں اچھی طرح سے رسیاں باندھ کر اسے یہاں ڈالا تھا۔ وہ سوائے کسمسا کر تڑپنے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ یا خدایا، یہ سب کیا ہے؟ اب کیا یہ کوئی نئی آزمائش ہے؟ شدید خوف سے مومل کے دل کی دھڑکنیں رکنے لگیں۔ اسے اپنا وجود پسینے میں تر ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بچپن سے اندھیرے سے خوفزدہ ہو جایا کرتی تھی، مگر آج خوف اندھیرے کا نہیں بلکہ اس ماحول کا تھا۔ یہ اجنبی ماحول، یہ اجنبی کمرہ، اور سب سے بڑی بات، وہ جس حال میں وہاں موجود تھی وہ نارمل نہیں تھا۔ مومل نے 2-3 بار پلکیں جھپکائیں۔ کاش یہ کوئی خواب ہو، میری آنکھ کھلے اور یہ سب ٹوٹ جائے۔ اس کا دل خوف کی شدت سے بند ہونے کے قریب تھا، مگر خواب نہ ٹوٹا کیونکہ وہ حقیقت تھی۔ مومل کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ اچانک ہی چیر کی آواز کے ساتھ کمرے کا بھاری دروازہ کھلا۔ روشنی کی باریک سی لکیر اندر آئی۔ مومل نے بمشکل گردن کا رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ باہر کی دنیا روشن تھی۔ باہر کوئی کوریڈور تھا جہاں سے ایک مردانہ وجود اندر داخل ہو رہا تھا۔ مومل کے رگ و پے میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ بے ساختہ اس نے ایک دفعہ پھر خود کو چھڑانے اور اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس بار بھی وہ حرکت تک نہ کر سکی۔ اسے ہاتھ پاؤں باندھ کر کمرے کے ٹھنڈے فرش پہ یوں پھینکا گیا تھا جیسے وہ کوئی ارزاں حقیر شے ہو۔ اندر آنے والی کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ کون ہے یہ جس نے مجھے اغوا کیا ہے؟ یا اللہ مجھے بچا لے، پلیز میرے ساتھ یہ ظلم نہ ہو۔ وہ گڑ گڑا کر خدا سے دعا مانگ رہی تھی۔ پورے وجود پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ دروازہ بند ہو گیا تھا۔ کمرے میں ایک دفعہ پھر تاریکی چھا گئی۔ اس تاریکی کو چند لمحے بعد تیز چمکتی ہوئی روشنی نے توڑ ڈالا۔ اندر آنے والے نے بٹن دبا کر ساری روشنیاں جلا دی تھیں۔ مومل نے بے بسی سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ آنے والے پلوں میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، اسے اس بات کا اندازہ تھا، مگر کرنے والا تھا کون؟ یہ سوال ذہن میں آتے ہی اس نے اپنی گھنی پلکیں اٹھائیں۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا۔ مہنگے پرفیوم کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ آئی ایم سوری تمہیں اس طرح باندھ کر یہاں ڈالنا پڑا، تمہیں تکلیف ہوئی ہوگی۔ بھاری مردانہ آواز کمرے میں گونجی۔ مومل کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ یہ اس آواز کو تو وہ لاکھوں کے مجمع میں بھی پہچان سکتی تھی۔ یہ آواز سکندر ابراہیم کی تھی، اس کا کزن، اس کے ماموں کا بیٹا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، مجھے تم نے اغوا کیا، وہ بمشکل بولی تھی۔ جواباً وہ کچھ نہ بولا۔ آہستگی سے اس نے مومل کے پیچھے کو مڑے بازو رسیوں کی گرفت سے آزاد کیے۔ وہ یوں تڑپی جیسے ابھی یہاں سے بھاگ جائے گی، مگر وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا، اس کا راستہ روکے۔ سیاہ رنگ کی شرٹ اور جینز میں ملبوس، ہمیشہ کی طرح وجاہت سے بھرپور، اس کے چہرے پر فتح کا غرور تھا، وہ فتح جو آج اسے حاصل ہو گئی تھی۔ بازو سے پکڑ کر اس نے زمین پر پڑی مومل کو اٹھا کر سیدھا کیا۔ مومل نے بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کتنا خوش نظر آ رہا تھا وہ۔ یہ سب کرنا پڑا کیونکہ تم کسی بھی طرح میری بات نہیں مان رہی تھی۔ اس کے انداز میں معذرت نہیں تھی، بس بے نیازی تھی۔ مومل کے وجود میں کپ کپی دوڑ گئی۔ یہ شخص جو گھر میں اتنے لوگوں کی موجودگی میں بھی اسے خوفزدہ کیا کرتا تھا، آج تنہا وہ اس کے سامنے تھی۔ اسے بغور دیکھتے سکندر ابراہیم کی آنکھوں میں دلچسپی ابھری۔ تم بلا کی حسین ہو، پتہ ہے تمہیں، یوں اس روپ میں بھی قیامت ڈھا رہی ہو۔ اس نے ایک طائرانہ نگاہ مومل احمد علی کے وجود پر ڈالی، جس کا کالج کا سفید لباس ملگجا ہو رہا تھا۔ لمبے ریشمی بال چہرے کے اطراف سے ہوتے ہوئے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔
اس کی بڑی بڑی براؤن آنکھوں میں خوف، آنسو، وحشت، کیا کچھ نہیں تھا۔ چھوڑو مجھے جانا ہے یہاں سے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، مگر سکندر ابراہیم نے اسی پل اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر واپس زمین پر بٹھا دیا، اپنے بالکل سامنے۔ مومل کا رنگ سفید پڑا۔ کہیں نہیں جا رہی ہو تم، خاموشی سے بیٹھ جاؤ، تم ہار چکی ہو۔ اس کی آواز دو ٹوک تھی۔ مومل کے لبوں سے کچھ نہ نکل سکا۔ ماں، چھوٹا بھائی اس کے متعلق کیا سوچ رہے ہوں گے؟ یہ سوال اس کے وجود پر کوڑے برسا رہا تھا۔ جس وقت وہ کالج سے نکلی تھی تو پہر کے 3 بج رہے تھے۔ تو اب کیا وقت ہوگا؟ یقیناً رات ہو چکی ہوگی۔ رات کے اس پہر تک اگر وہ گھر نہ پہنچی تو اس کے بارے میں کیا مشہور ہو جائے گا؟ مومل کو ایک جھرجھری سی آئی۔ وہ جانتی تھی ایسی لڑکیوں کے متعلق کیا باتیں مشہور ہوتی ہیں۔ پلیز مجھے جانے دو۔ جو کچھ میں نے کیا میں اس کے لیے معافی مانگتی ہوں۔ آئی ایم ریئلی سوری، مگر میرے ساتھ یہ سب مت کرو۔ وہ گڑ گڑائی تھی اس شخص کے سامنے جس پر وہ ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ ایک فاتحانہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے جواباً کچھ نہیں کہا۔ ایک جھٹکے سے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مومل نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا وہ اس کی بات مان رہا تھا؟ بغیر ایک لفظ کہے وہ پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ مومل نے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنے پیروں کے ارد گرد لپٹی رسی کو کھولنا چاہا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کامیاب ہوتی وہ واپس اندر آ گیا تھا، اور اس بار وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ چند افراد اور تھے۔ مومل کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا جو اپنے ساتھ اتنے مردوں کو لے کر آیا تھا؟ خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، وہ پوری قوت سے چلائی تھی۔ سکندر ابراہیم کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ یک لخت وہ آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ فرش پہ کاغذ اس کے سامنے پٹکتے اس نے ایک پین مومل کے ہاتھ میں تھما دیا۔ دستخط کرو ابھی، اور اسی وقت اگر تم نے دستخط کرنے میں دیر کی تو میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ رات کے 8 بج رہے ہیں۔ اب بھی تم گھر جا کر کوئی بہانہ بنا سکتی ہو، ٹریفک میں پھنس گئی تھی، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر تم نے مزید تاخیر کی تو میں صبح سے پہلے تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ پھر اس کے بعد تمہارے متعلق کیا باتیں مشہور ہوں گی یہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ اس نے پہلی بار اتنی لمبی بات کی تھی۔ مومل کی رنگت زرد پڑی۔ اس کے چہرے پر نظر جمائے وہ خوف سے کانپ کے رہ گئی، مگر جو کچھ وہ کہہ رہا تھا اس کا چہرہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا۔ سامنے پڑا کاغذ کوئی عام کاغذ نہیں، نکاح نامہ تھا، اور اس کے پیچھے 2 گواہ اور ایک مولوی موجود تھا۔ وہ پورا انتظام کر کے آیا تھا۔ نکاح نامہ ہے یہ، دستخط کرو مومل۔ سر کو ہلکا سا خم دیتے سکندر ابراہیم نے جیسے اسے دھمکی دی تھی، یہ سب میں نہیں کر سکتی، پلیز مجھے جانے دو۔ آخر میرا قصور کیا ہے؟ وہ بمشکل بولی۔ سکندر چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا۔ دستخط کرو۔ مومل جان چکی تھی وہ یہاں سے نہیں نکل سکتی جب تک وہ ظالم شخص کی بات نہیں مانے گی۔ کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے کاغذ پر دستخط کر دیے۔ اسے یوں لگا جیسے زمین کی گردش تھم گئی ہو۔ وہ برباد ہو چکی تھی، اور برباد کرنے والا وہی شخص تھا جس نے 1 مہینہ پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ آج مومل احمد علی کو اس کی بات پر یقین آ گیا تھا کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا تھا۔ بڑے اطمینان سے وہ نکاح کی باقی کارروائیاں مکمل کر رہا تھا۔ ساتھ آنے والے دونوں لوگ شاید اس کے دوست تھے۔ یہ گھر اس کا تھا یا کسی اور کا مومل نہیں جانتی تھی، مگر یہ اسٹور روم جیسا نظر آنے والا کمرہ اس کی عبرت گاہ بن چکا تھا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی باقی افراد کمرے سے چلے گئے۔ نکاح نامہ انتہائی تسلی سے موڑ کر اپنی جیکٹ کے اندرونی جیب میں رکھتے سکندر نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اب تم میری ملکیت ہو، خیال رکھنا اس بات کا۔ اس کے مسکراتے لہجے پر مومل کا جی چاہا خود کو ختم کر لے، مگر اس کے پاس فی الحال یہ آپشن بھی نہیں تھا۔ نکاح ہو گیا ہمارا، اب بتاؤ تمہیں کیا منہ دکھائی دوں؟ کیا چاہیے بولو؟ وہ آہستگی سے اس کے قریب زمین پر بیٹھا تھا۔ وہ بے اختیار سمٹ کر پیچھے ہوئی۔ ٹھنڈی دیوار سے اس کی پشت جا ٹکرائی۔ مجھے جانے دو، آنسوؤں کو پیتے بولی تھی۔ سکندر ابراہیم نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ میں نے کب روکا ہے جانے سے؟ چلی جانا۔ میں جو چاہتا تھا وہ میں نے کر لیا۔ اس کے لہجے میں اطمینان تھا۔
مومل نے اپنے پیروں کے گرد لپٹی رسی کھولنی چاہی، مگر اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا سفید ہاتھ تھام لیا۔ کیوں محنت کرتی ہو جب میں یہاں بیٹھا ہوں؟ تم حکم کرو۔ وہ سرد پڑ گئی۔ گھبرا کر مومل نے اپنا ہاتھ واپس کھینچا۔ سکندر ابراہیم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ آہستگی سے اس نے اس کے نازک پیروں کو کھول ڈالا۔ وہ یکدم سمٹ کر پیچھے ہوئی اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے یہاں سے جانا ہے۔ نفرت ہے مجھے تم سے۔ میں جانتی تھی تم ایک دن میرے ساتھ اسی طرح کا کوئی گھٹیا عمل کرو گے، مگر یاد رکھنا یہ تمہاری جیت نہیں، میری مجبوری سے فائدہ اٹھایا ہے تم نے، یہ کوئی مردانگی نہیں ہے۔ وہ تڑپ کر بولی تھی۔ سکندر ابراہیم انتہائی اطمینان سے زمین سے اٹھا۔ اب وہ اس کے مقابل تھی۔ آہستگی سے دیوار پر دایاں ہاتھ رکھتے وہ اس کی سمت جھکا۔ مومل نے بے بسی سے دروازے کو دیکھا۔ وہ اس سے فاصلے پر تھا اور فی الحال وہ اس کی گرفت میں تھی۔ یہ میری فتح ہی تو ہے مومل سکندر کہ میں نے ایک ایسی لڑکی کو اپنی بیوی بنا لیا جو میرا نام تک نہیں سنتی تھی۔ یہ نکاح نامہ میرے پاس محفوظ ہے، تم کہیں بھاگ نہیں سکتی، اور اگر تم نے وہ سب نہ کیا جو آنے والے وقتوں میں تم سے چاہتا ہوں تو یاد رکھنا میں سب کو بتا دوں گا کہ تم نے چھپ کر مجھ سے نکاح کیا ہے۔ وہ زہر انڈیل رہا تھا، لبوں پر ہنوز مسکراہٹ تھی۔ مومل نے اپنا رخ موڑا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ شخص اسے مزید روتا ہوا دیکھے۔ مجھے گھر جانے دو، راستہ چھوڑو میرا۔ اب کی بار وہ خود پہ ضبط کر کے بولی۔ سکندر ابراہیم نے گہری نگاہ اس پر ڈالی جو مسلسل اپنے لب کچل رہی تھی۔ وہ مضبوط بننے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا پورا وجود دھیرے دھیرے کانپ رہا تھا۔ ٹھیک ہے پیاری بیوی، اب تم جا سکتی ہو، میرا کام ہو گیا، بس چند دن اور، اس کے بعد میں باقی کی رسمیں بھی پوری کر لوں گا۔ سکندر کی آواز میں معنی خیزی اتر آئی۔ وہ سر سے لے کر پیر تک کانپ اٹھی۔ آہستگی سے اس کی جانب جھکتے سکندر نے اس کی گردن پر ایک بوسہ دیا تھا۔ وہ برف کا مجسمہ بن کر رہ گئی۔ سر کو ہلکا سا خم دیتے وہ پلٹ کر دروازے تک گیا۔ آؤ تمہیں گھر چھوڑ دوں، رات زیادہ ہو رہی ہے، میرے ساتھ جاؤ گی تو میں کوئی بہانہ بنا سکتا ہوں، تمہارے پاس صرف 2 منٹ ہیں، جلدی آ جاؤ۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ مومل نے نفرت بھری نگاہ اس کی چوڑی پشت پر ڈالی جو اسے برباد کر کے کس آرام سے باہر نکل رہا تھا۔ ہتھیلی سے اپنے آنسو صاف کرتے اس نے کمرے کے فرش پہ پڑی اپنی چادر اٹھائی۔ یہی چادر اوڑھ کر وہ کالج سے گھر کے لیے نکلی تھی۔ چادر اوڑھ کر وہ تیزی سے اس کے پیچھے باہر نکلی۔ وہ انتہائی اطمینان سے چلتا جا رہا تھا۔ یہ کوئی زیر تعمیر عمارت تھی۔ مومل کو یاد آیا ماموں جان اکثر ذکر کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی ایک نئی بلڈنگ تعمیر کروانا شروع کر رکھی ہے۔ یہ وہی تھی۔ نفرت کا ایک ابال مومل کے اندر جاگا تھا، مگر فی الحال اسے گھر پہنچنا تھا۔ چہرے کو نقاب سے ڈھانپتی وہ اس کے پیچھے آئی تھی جو انتہائی اطمینان سے زیر تعمیر عمارت کی سیڑھیاں اترتا اب اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ، دیر ہو رہی ہے، وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے اسے مومل کی سب سے زیادہ فکر ہو۔ بغیر ایک لفظ بولے وہ خاموشی سے اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ بے شک وہ اس کا دشمن تھا، لیکن اس وقت صرف وہی اسے بچا سکتا تھا۔ 1 گھنٹے بعد جس وقت وہ گھر میں داخل ہوئی، امینہ بیگم کے چہرے پر اسے دیکھ کر اطمینان ابھرا۔ کہاں گئی تھی؟ مومل کب سے تمہارے نمبر پر فون کر رہی ہوں، فون بھی بند جا رہا تھا تمہارا، کہیں جانے سے پہلے بتا تو دیا کرو۔ وہ پریشانی سے آگے بڑھی۔ یہ میرے ساتھ تھی پھپھو جان، میری دوست کی بہن کی شادی ہے، اس کے لیے کچھ گفٹ خریدنا تھا، اسی لیے مومل کو اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ انتہائی اطمینان سے اس نے امینہ بیگم کو قائل کر لیا تھا۔ امینہ بیگم کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا، جبکہ وہ ایک لفظ بھی بولے بغیر تیزی سے اندر اپنے کمرے کی سمت بڑھ گئی۔ یہ دیکھے بغیر کہ دروازے سے پلٹتے سکندر ابراہیم کے چہرے پر کس قدر فاتحانہ تاثر تھا۔ اگلے دن امینہ بیگم کے کئی دفعہ اٹھانے کے باوجود وہ نہ اٹھی۔ ویسے تو کالج کی چھٹی کرتی نہیں، آج سر لپیٹ کر پڑی ہے، کل تو کہہ رہی تھی بڑا اہم امتحان ہے، اور آج؟ امینہ بیگم نے خفگی سے کہا۔ وہ جو منہ تک کمبل اوڑھے لیٹی تھی یکدم اٹھ بیٹھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ کیا ضرورت تھی امی ہمیں یہاں آ کر رہنے کی؟ ہم الگ گھر بھی تو لے سکتے تھے نا۔ ابا کا انتقال ہوا تھا، ہم سب تو زندہ تھے، میں نوکری کر لیتی، آپ سلائی کڑھائی کر لیتی، لیکن آپ کو ماموں کا احسان ضرور لینا تھا۔ 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا ہے انہوں نے ہمیں۔ اس کی بات پہ کمرے سے باہر نکلتی امینہ بیگم خفگی سے پلٹی۔ یہ کیسی باتیں کرتی رہتی ہو مومل؟
کیا کیا ہے تمہارے ماموں نے؟ کہاں سے نوکری کر لیتی؟ تم ابھی تمہاری تعلیم مکمل ہی نہیں ہوئی۔ تمہارے ماموں خود چل کر آئے تھے ہمیں سہارا دینے، اور کیا کمی چھوڑی ہے انہوں نے؟ بھائی جان تو ایک طرف سکندر کتنا خیال کرتا ہے، آج صبح بھی جانے سے پہلے سارے گھر کا راشن ملازم کے ہاتھ بھیج کر گیا ہے۔ امینہ بیگم کی آواز میں ڈھیروں محبت اتر آئی۔ اپنا بھانجا انہیں انتہائی عزیز تھا۔ وہ سر سے لے کر پیر تک سلگ اٹھی، کمبل ایک طرف پٹکتے وہ بیڈ سے نیچے اتر آئے۔ زہر لگتا ہے مجھے آپ کا وہ بھانجا، آج سے نہیں پہلے دن سے۔ جتنا اچھا بنتا ہے نا وہ، اتنا اچھا ہے نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ ماں کو کیا بتاتی کہ کل رات ان کے پیارے بھانجے نے اس کے ساتھ زبردستی نکاح کر لیا تھا۔ اب وہ اس کی ملکیت تھی، اس کی زندگی وہ برباد کر چکا تھا۔ امینہ بیگم نے ایک ناراض نگاہ اس پر ڈالی۔ بس کر دو مومل، ہر وقت سکندر کی برائیاں مت کرتی رہا کرو۔ کچھ دیر بعد رشتے والے آ رہے ہیں، ایک جاننے والے کے توسط سے اب تم اپنا غصہ ختم کرو، اور جب وہ لوگ آئیں تو تیار ہو کر باہر آ جانا۔ میں چاہتی ہوں تم جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ وہ خفگی سے بولتی باہر چلی گئی۔ مومل کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے۔ کیا تھا اگر آپ نہ مرتے ابا جان؟ وہ واپس تھکے ہارے انداز میں بیڈ پر بیٹھ کر ایک دفعہ پھر رونے لگی۔ ذہن میں سکندر ابراہیم کے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ الفاظ جب پہلی دفعہ انہوں نے اس گھر میں قدم رکھا تھا تو اس شخص نے ادا کیے تھے۔ اسے یاد تھا ابا کے مرنے کے بعد وہ کس طرح بے سہارا ہو گئے تھے، اور تبھی یہ امیر کبیر ماموں جو پہلے تو ان کے گھر کبھی نہیں آئے، یکدم ان کے گھر جا پہنچے۔ مجھے معاف کر دو امینہ، میں ساری زندگی پلٹ کر تمہاری خبر ہی نہیں لے سکا، لیکن اب تمہارے سر پر میرا ہاتھ ہے، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اپنا اور اپنے بچوں کا سامان باندھو، آج سے تم میرے گھر رہو گی۔ مگر امینہ بیگم نے ان کے عظیم الشان محل نما گھر میں رہنا گوارا نہیں کیا۔ گھر کے ساتھ بنی یہ چھوٹی سی انیکسی میں انہوں نے اپنا سامان خاموشی سے رکھ لیا تھا۔ اپنے کمرے میں وہ بیگ سے کتابیں نکال کر ٹیبل پر رکھ رہی تھی جب اسے دروازے میں کسی کی آواز سنائی دی۔ ڈیڈ، میں نے آپ سے کہا بھی تھا، میرا ایک دوست اپنی فیملی کے ساتھ انیکسی میں آ کر رہنا چاہتا ہے، لیکن آپ نے ان لوگوں کو یہ گھر دے دیا۔ یہ دبی دبی آواز کسی جوان لڑکے کی تھی۔ مومل چونک کر پلٹی۔ اس گھر میں جوان لڑکا تو بس ایک ہی تھا، اس سے عمر میں کافی بڑا، ابراہیم ماموں کا اکلوتا بیٹا سکندر ابراہیم۔ جواباً ابراہیم ماموں سے سمجھاتے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے۔ پلیز، یہ انیکسی کے ساتھ میرے امپورٹنٹ پلانٹس رکھے ہوئے ہیں۔ یہ شیڈ لونگ پلانٹ ہیں، انہیں دھوپ میں مت رکھ دینا۔ تم لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوگا کہ پودوں کی حفاظت کس طرح کرتے ہیں۔ وہ کتابیں رکھ کر کمرے سے باہر نکلی تھی جب اس کے کانوں میں وہی آواز پڑی۔ مومل چونک کر مڑی، ماتھے پر رومال باندھے، ہاتھ میں فٹ بال تھامے وہ انتہائی لاپرواہی سے کھڑا تھا، چہرے پر ہلکی ہلکی سرخی تھی۔ مومل پر نگاہ پڑتے ہی وہ ایک پل کے لیے ٹھٹک سا گیا۔ تم امینہ پھپھو کی بیٹی ہو نا؟ وہ دلچسپی سے بولا تھا۔ مومل نے ایک بیزار نگاہ اس پر ڈالی۔ آپ کے ڈیڈ ہمیں خود یہاں لے کر آئے ہیں، ہم لوگ خود نہیں آئے۔ اس انیکسی میں رہنے کے لیے اگر آپ کو اعتراض ہے تو ہم چلے جاتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے 2 قدم آگے بڑھا۔ او ہاں، پر جاؤ گی کہاں؟ میرے خیال میں تو وہ گھر جو تم چھوڑ کر آئی ہو وہ رینٹ کا تھا، ہے نا؟ وہ صاف طور پر اس کا مذاق اڑا رہا تھا، یا پھر مومل کو ایسا محسوس ہوا۔ وہ سرتا پاس سلگ اٹھی۔ تمہیں کیا پریشانی ہے کہ وہ رینٹ کا تھا یا ہمارا اپنا گھر؟ تم اپنے اس محل میں رہو، تمہیں کسی نے روکا ہے کیا؟ وہ ایک دم تڑپ کر بولی۔ سامنے کھڑے سکندر ابراہیم نے مسکرا کر ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جو گلابی رنگ کے لباس میں سیدھا آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور لگ رہی تھی۔ اس کی براؤن آنکھوں میں غصہ بے بسی ایک ساتھ ہلکورے لے رہی تھی۔ سکندر ابراہیم کو اپنے الفاظ پر افسوس ہوا۔ ارے بھائی، غصہ مت کرو، میں جا رہا ہوں۔ ہاں، یہ میری انیکسی ہے، اس کا خیال رکھنا، یہ میں نے بہت چاہت سے ڈیزائن کی تھی۔ جاتے جاتے بھی وہ باور کروانا نہیں بھولا۔ نامعلوم یہ اس کی عادت تھی یا وہ صرف اس سے بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا، مگر مومل کے دل سے وہ ایک لمحے میں گر گیا۔ وہ اسے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ ضدی، اکڑو، گھمنڈی، پورے گھر کے ملازمین اس سے خوف کھاتے تھے۔ ہر ملازم کی زبان پر بس اسی کا نام ہوتا۔ امینہ بیگم اسے گھسیٹ کر کبھی گھر کے اندر لے جاتی تو مومانی جان کے لبوں پر بس اپنے خوبرو بیٹے کی تعریفیں ہی تعریفیں ہوتی۔ وہ سلگتی رہتی، صرف شکل صورت ہی ذرا سی خوبصورت ہے، ورنہ تمیز تو نام کو بھی نہیں۔ وہ تھک ہار کر واپس اپنی انیکسی میں آ جاتی۔
ان دنوں وہ جی جان سے پڑھائی کر رہی تھی۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ جلد تعلیم مکمل ہو تو وہ کوئی اچھی نوکری حاصل کر کے یہاں سے جا سکے۔ جب اس کا ایک روز دوبارہ سکندر ابراہیم سے ٹاکرا ہوا، اس دن مومل کی طبیعت ذرا خراب تھی، مگر کالج میں امتحان تھا تو اس کا جانا بھی ضروری تھا۔ بخار کی وجہ سے وہ پوری رات ٹھیک طرح سے سو بھی نہیں سکی تھی۔ جس وقت وہ کالج کا سفید لباس پہن کر باہر نکلی، وہ اپنی سیاہ رنگ کی گاڑی میں گراج میں سے نکل رہا تھا۔ کالج جا رہی ہو کزن؟ آؤ میں تمہیں ڈراپ کر دوں۔ اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھ کر جاؤ گی تو تمہاری شان بڑھ جائے گی، وہ اپنے ازلی جلانے والے انداز میں اونچی آواز میں بولا۔ مومل اس کا چہرہ دیکھتے ہی سلگ اٹھی۔ میں چلی جاؤں گی، رکشہ یا ٹیکسی سے، وہی مجھے سوٹ کرتا ہے۔ تم اپنی شاندار گاڑی میں جاؤ، جہاں جانا چاہتے ہو۔ زیر لب بڑبڑاتی وہ تیزی سے اس کے برابر میں سے باہر نکلنا چاہتی تھی، جب اسے اپنے پیچھے امینا بیگم کی آواز سنائی دی۔ کہاں جا رہی ہو مومل؟ جب سکندر کہہ رہا ہے کہ تمہیں ڈراپ کر دے گا، تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، راستے میں کہیں گر آ جاؤ گی۔ جاؤ، شاباش، سکندر کے ساتھ جاؤ، امینا بیگم نے انتہائی محبت سے کہا تھا۔ سکندر کے لبوں پر جلا دینے والی مسکراہٹ امڑ آئی۔ اپنے برابر والی سیٹ کا دروازہ کھولتے اس نے سر کے اشارے سے اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ امی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں چلی جاؤں گی رکشے سے۔ وہ مڑ کر ماں سے الجھ پڑی، جنہوں نے تنبیہی نگاہ اس پر ڈالی۔ تمہارے ماموں کو پتہ چلے گا نا اگر، تو وہ سخت غصہ کریں گے۔ جاؤ سکندر کے ساتھ۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر ٹوکا تو وہ بمشکل خود پہ ضبط کرتی اس کے برابر گاڑی میں آن بیٹھی۔ گاڑی میں اس کے مخصوص کلون کی خوشبو پھیلی تھی۔ خود پر ضبط کرتے مومل نے گہرا سانس لیا۔ اچھا پرفیوم ہے نا؟ اٹلی سے منگوایا ہے، برانڈڈ ہے۔ نامعلوم وہ جان بوجھ کر اسے اس کی کم حیثیتی یاد دلاتا تھا یا اس کی فطرت ہی ایسی تھی۔ مومل نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ مجھے آپ کے اس اعلیٰ مہنگے قیمتی پرفیوم کلیکشن کے بارے میں جاننے کا کوئی شوق نہیں۔ مجھے میرے کالج ڈراپ کر دیں پلیز۔ مجھے آپ کی دولت کی نمائش میں کوئی دلچسپی نہیں۔ جلے ہوئے انداز میں اسے جواب دیتے وہ مڑ کر ونڈو سے باہر جھانکنے لگی۔ سکندر ابراہیم چند ثانیہ تک اسے دیکھتا رہا۔ آخر کیا بات تھی اس لڑکی میں جو اس کی ذات سے وہ متاثر ہی نہیں ہوتی تھی؟ ورنہ وہ تو جہاں جاتا تھا لڑکیوں کا ایک جمع غفیر جمع ہو جاتا۔ اپنی یونیورسٹی میں وہ چاکلیٹ ہیرو کے نام سے مشہور تھا۔ لڑکیاں اس کے آس پاس رہتی، مگر بس ایک یہ تھی جو اسے گھاس تک نہ ڈالتی، اور یہی وجہ تھی جس نے سکندر ابراہیم کو اس کی جانب متوجہ ہونے پر مجبور کیا۔ کالج کے سامنے اسے ڈراپ کرتے وہ گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ کتنے بجے چھٹی ہوتی ہے تمہاری؟ میں تمہیں پک کر لوں گا، رکشے سے مت جانا، کہیں گر جاؤ گی۔ وہ امینا بیگم کی بات دہرا رہا تھا۔ مومل نے اس کی طرف دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ میری چھٹی 12 بجے ہوتی ہے اور میں رکشے یا ٹیکسی میں چلی جاؤں گی، آپ دوبارہ مہربانی مت کیجیے گا۔ چھٹی کی غلط ٹائمنگ بتاتے وہ انتہائی اطمینان سے اندر کالج کی سمت بڑھ گئے۔ کالج کی پڑھائی کے دوران بھی اس کا ذہن رہ کر سکندر ابراہیم کی طرف ہی جاتا رہا۔ نامعلوم خود کو کیا سمجھتا ہے، وہ سلگ رہی تھی، جل رہی تھی، مگر بدقسمتی سے وہ سکندر ابراہیم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ 1 بجے تک اس کے سر میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ اگلا 1 گھنٹہ اس نے کس طرح کاٹا یہ وہی جانتی تھی۔ کیا بات ہے مومل، تمہاری طبیعت خراب ہے کیا؟ ساتھ بیٹھی حریم نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ وہ اس کی کالج کی سہیلی تھی۔ مومل کی آنکھوں میں آنسو اترے۔ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، مجھے گھر واپس جانا ہے، پلیز میرے لیے کوئی رکشہ منگوا دو۔ وہ اسے التجا کر بیٹھی تھی۔ حریم نے سر ہلایا۔ رکشہ کیوں؟ تم ایسا کرو میرے ڈرائیور کے ساتھ گھر چلی جاؤ، میں ساتھ والے ریسٹورنٹ میں لنچ کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ تمہارے ماموں کا گھر یہاں سے نزدیک ہی ہے نا، تو تمہیں گھر ڈراپ کر کے ڈرائیور واپس آ کر مجھے لے جائے گا۔ حریم نے اتنی مہربانی کی تھی کہ وہ مشکور ہو گئے۔ اس کا شکریہ ادا کرتے وہ اپنا بیگ کاندھے پر ڈالے کالج سے باہر نکلی۔ حریم کی سفید رنگ کی گاڑی وہ پہچانتی تھی۔ گاڑی کے ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نوجوان سا لڑکا بیٹھا تھا جس نے ڈرائیور کی وردی پہن رکھی تھی، اسی لیے وہ انتہائی مؤدب انداز میں باہر نکل کر اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا۔ نڈھال انداز میں وہ گاڑی کے اندر بیٹھنے ہی لگی تھی جب اسے اپنے بازو کے اوپر کسی کی مضبوط گرفت محسوس ہوئی۔ جب میں نے کہا تھا کہ میں لینے آ جاؤں گا تو پھر کسی پرائی گاڑی میں کیوں بیٹھ رہی ہو؟ الفاظ سخت تھے مگر انداز اس سے بھی زیادہ سخت۔ وہ چونک کر مڑی۔ سامنے ہی وہ کھڑا تھا، چہرے پر غصہ چھلک رہا تھا
ماتھے پر بل پڑے تھے، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چبھن تھی۔ میڈم، آپ کو کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ڈرائیور نے کسی گھمبیر صورتحال کا اندازہ کرتے مومل سے پوچھا تھا، اور جواباً سکندر ابراہیم نے اسے جن نگاہوں سے دیکھا، ڈرائیور کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ اسے پہچان گیا تھا۔ معذرت کرتا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کے احتجاج کی پرواہ نہ کرتا ہوا اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی تک لے آیا تھا۔ مجھے کہا تھا 12 بجے چھٹی ہوگی۔ اس وقت سے یہاں کھڑا سڑ رہا ہوں اور خود مزے سے دوسری گاڑی میں بیٹھ کر جا رہی ہو۔ یہ تو سخت ناانصافی ہوئی۔ وہ چبا چبا کر کہتا اسے گاڑی کے اندر دھکیل کر دروازہ بند کر رہا تھا۔ مومل کو خود پر شدید طیش آیا۔ اسے تو یہ بتانا چاہیے تھا کہ میری چھٹی رات کے 12 بجے ہوگی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ سر پر موجود تھا اور اب گھر واپسی تک اسے سکندر ابراہیم کو برداشت کرنا تھا، مگر گھر جانے کی بجائے اس نے گاڑی کا رخ کسی اور طرف موڑ لیا۔ کہاں لے جا رہے ہیں مجھے آپ؟ مجھے گھر جانا ہے، وہ روحانسی ہو کر چلائی تھی۔ اس شخص سے کچھ بھی بعید نہ تھی۔ جواباً سکندر ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ مومل کی دھڑکنیں رکنے لگیں۔ وہ چونکی تو تب جب اس نے ہاسپٹل کے سامنے گاڑی روکی۔ حالت دیکھی ہے اپنی، یوں لگتا ہے ابھی مر جاؤ گی۔ ہماری انیکسی میں رہتی ہو، مر گئی تو ہمارے اوپر قتل کا کیس بن جائے گا۔ یوں بھی غریب لڑکیوں کو انصاف دلانے کے لیے میڈیا پاگل ہو جاتا ہے۔ خواہ مخواہ کوئی کہانی بن جائے گی۔ چلو تمہاری میڈیسن لے لیں۔ وہ ہمدردی کر رہا تھا یا زخم پر نمک چھڑک رہا تھا، مومل کا اندازہ نہ ہوا، مگر اس کا بازو پکڑتے وہ اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لے آیا۔ ہاسپٹل میں شاید اس کی اچھی سلام دعا تھی، اسی لیے اسے دیکھتے ہی ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر خود اسے چیک کرنے کے لیے آ گیا۔ موسمی بخار ہے، میں دوا دے دیتا ہوں، ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے اپنی نگرانی میں اسے دوا کھلائی تھی۔ یہ امتیازی سلوک شاید سکندر ابراہیم کی کزن ہونے کی حیثیت سے تھا۔ اس کے ہمراہ وہ دوا لے کر باہر نکلی تو خود کو خاصا بہتر محسوس کر رہی تھی۔ کاؤنٹر کے پاس سے گزرتے اچانک وہ رکی۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں میری کتنے چارجز بنے ہیں؟ میں ادا کرنا چاہتی ہوں۔ جیب سے پیسے نکالتے اس نے کاؤنٹر پہ کھڑی لڑکی سے پوچھا تھا۔ سکندر ابراہیم نے آس پاس دیکھا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے کان کے قریب جھک کر کہہ رہا تھا، یہ چند 100 روپے واپس اپنے بیگ میں ڈال لو۔ 22,000 روپے بل بنا ہے تمہارا یہاں۔ تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں؟ وہ سخت لہجے میں کہہ رہا تھا۔ کاؤنٹر پر موجود لڑکی حیرت سے ان دونوں کو آپس میں بات کرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ آس پاس موجود کئی لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ وہ شہر کا معروف ہسپتال تھا۔ مومل نے سلگتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی۔ یہ ہر وقت مجھے میری غریبی کا طعنہ کیوں دیتے رہتے ہو؟ کیا لگتے ہو تم میرے؟ کیا حق ہے تمہارا مجھ پر؟ اس کی طبیعت پھر سے بگڑنے لگی تھی۔ ہاسپٹل کے در و دیوار گول گول گھومتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ سکندر ابراہیم نے دائیں بائیں موجود چہروں پر نگاہ ڈالی، جو دلچسپی سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے اکثر اسے پہچانتے تھے۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ جلد کسی میڈیا نیوز کی زینت بننے والا ہے۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور شوہر کی بات پر اختلاف نہیں کرتے۔ ایک ہاتھ اٹھا کر لوگوں کو معذرتی اشارہ دیتے، اس نے ایک دفعہ پھر مومل کا ہاتھ دبوچا، جبکہ وہ تو اس کے جملے پہ ہی ہکا بکا رہ گئی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی اور ریئیکٹ کرتی۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے باہر لے آیا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ یہ کیا کہا تم نے اندر؟ وہ ایک دم بھپر اٹھی، مگر سکندر ابراہیم نے اب کی بار اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے تاثرات خطرناک حد تک بگڑ چکے تھے اور اس نے گاڑی کے اندر بٹھاتے دوبارہ مومل سے کوئی بات نہیں کی تھی، جبکہ مومل کھولتے ہوئے خود ہی خود پر قابو کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ گھر آ کر وہ امینا بیگم پر برس پڑی۔ سمجھتا کیا ہے آپ کا یہ بھانجا اپنے آپ کو؟ زہر لگتا ہے مجھے۔ وہ ہر ڈپریشن، ہر سٹریس کا ذمہ دار سکندر ابراہیم کو سمجھنے لگی تھی۔ امینا بیگم نے ایک ملامتی نگاہ اس پر ڈالی۔ اتنی مدد کرتا ہے وہ ہماری، پھر بھی تم اس کے خلاف بولتی رہتی ہو۔ آج تمہارے رشتے کے لیے کچھ لوگوں کو بلایا ہے میں نے۔ سکندر بھی آئے گا۔ میں نے ہی اسے کہا تھا کہ یہاں آ کر بیٹھ جائے، ذرا اچھا تاثر پڑے گا۔ بھائی جان کے پاس تو وقت نہیں تھا اور بھابھی اپنی کسی مصروفیات میں گم ہیں۔ ان کی بات پر پہلے تو مومل کا دماغ بھگ سے اڑا، مگر اگلے ہی پل اسے ساری بات سمجھ آ گئی۔ مصروفیات میں گم نہیں، وہ آپ کے ان فالتو کاموں میں انٹرسٹ نہیں لیتی۔ آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ ہمارے سٹیٹس کے نہیں ہیں؟ ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ وہ بے بسی کی انتہاؤں پر تھی۔
امینا بیگم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ چپ کر کے اندر اپنے کمرے میں جاؤ، کچھ دیر آرام کرو اور شام میں تیار ہو کر باہر آ جانا۔ تمہاری شادی ہو جائے گی تو تم یہاں سے چلی جانا۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اپنی وہی بات دہرا دی جو وہ اس گھر میں آنے کے بعد سے کہتی چلی آ رہی تھی۔ ماں کو کچن کی سمت مڑتے دیکھ کر وہ پیر پٹکتے اندر اپنے کمرے کی سمت بڑھ گئی۔ سکندر ابراہیم کا وہ جملہ اس کی سماعتوں پر ہتھوڑے برسا رہا تھا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ گھمنڈی انسان جب چاہے جو چاہے کچھ بھی کر سکتا تھا، کہہ سکتا تھا۔ آخر میں اس نے اس کا منہ کیوں نہیں توڑا؟ وہ خود سے لڑ رہی تھی۔ لڑتے لڑتے نہ جانے کس وقت اس کی آنکھ لگ گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ جب وہ جاگی تو امینا بیگم اس کے سر پر کھڑی اسے جگا رہی تھی۔ جلدی باہر آ جاؤ، مہمان آئے ہوئے ہیں اور تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ لڑکا بہت اچھا ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ بیٹھی۔ کپڑے تبدیل کر کے نہا کر وہ خود کو کافی فریش محسوس کرنے لگی۔ ہلکی سی لپسٹک لگا کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی اور تبھی اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ سامنے مہمانوں کے درمیان وہ راجا بنا اندر صوفے پر بیٹھا تھا۔ چائے لے جا کر سب کو دو، مومن اور سکندر کو بھی دینا۔ امینا بیگم نے ہدایت دی تو وہ سلگ اٹھی۔ اسے تو بالکل نہیں دوں گی۔ ٹرے تھامے وہ مہمانوں کے سامنے چلی آئی تھی۔ ایک ساتھ کئی نظریں اٹھیں، مہمانوں کی بھی اور سکندر ابراہیم کی بھی۔ باقی سب نے تو نظریں پلٹا لیں، مگر وہ اپنی نگاہ پلٹنا ہی بھول گیا۔ سبز رنگ کے جوڑے میں وہ اپنے غصے کو چھپانے کی کوشش کرتے اس وقت بے حد حسین لگ رہی تھی۔ آن کی آن میں ہی اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس واپس میز پہ رکھتے ہوئے لڑکے کی سمت گھوما، جس سے اب تک وہ بڑے پیار سے باتیں کر رہا تھا۔ بہت معمولی سی فرم میں کام کرتے ہو تم۔ تعلیم کیا ہے تمہاری؟ سادہ MBA کیا ہے۔ اس MBA کے ساتھ آج کل کیا خاک نوکری ملتی ہے؟ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ، لمبے جہیز کی امید تو ہوگی ہی۔ وہ لڑکے کی سمت مڑا، پے در پہ تیر برسا رہا تھا۔ مومل نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ آخر وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا؟ لڑکا گڑبڑا کر کبھی اپنے والدین کو دیکھتا اور کبھی سکندر ابراہیم کو۔ ہمیں کوئی جہیز نہیں چاہیے، آپ اپنی بیٹی کو جو کچھ دینا چاہتے ہیں وہ دے دیجیے گا، لڑکے کی ماں نے جلدی سے کہا تھا۔ ہاں، البتہ لہجے سے لالچ ٹپک رہا تھا۔ سکندر ابراہیم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بس بہت ہو گیا، جہیز کے لالچ میں آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جائیے۔ ہمیں مومل کا رشتہ آپ جیسے لوگوں میں نہیں کرنا۔ اس نے جیسے بات ہی ختم کر دی تھی۔ امینا بیگم نے حیرت سے اپنے بھانجے کو یہ سب کچھ کرتے دیکھا۔ آنے والے مہمان خاموشی سے ہاتھ میں پکڑی چیزیں واپس پلیٹوں میں رکھتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سکندر ابراہیم کے جواب میں کچھ بولنے کی ہمت کسی کی نہیں تھی، سو کوئی نہیں بولا۔ دیکھا آپ نے کس قدر بدتمیزی کرتا ہے یہ شخص، گھمنڈی کتنا ہے۔ گھر آئے مہمانوں کی اتنی بے عزتی کر دی۔ وہ امینا بیگم کے سامنے اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ ہاں، البتہ اندر ہی اندر وہ خوش تھی کہ فی الحال وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سکندر ابراہیم نے کیا تو اس کا بھلا ہی تھا، مگر جس انداز میں کیا تھا اسے وہ سخت برا لگ رہا تھا۔ امینا بیگم نے اسے ہاتھ ہلا کر وہاں سے جانے کا کہا۔ جو کچھ کیا ہے کچھ سوچ سمجھ کے ہی کیا ہوگا۔ سکندر بہت عقل مند ہے اور اس کی عقل مندی تو واقعی ثابت ہو گئی۔ اگلے دن جب وہ کالج سے پرچہ دے کر نکلی تھی تب اسے اغوا کر کے اپنے زیر تعمیر عمارت میں لے گیا۔ مومل کو سمجھ نہ آئے کہ اس نے زبردستی نکاح کا یہ ڈرامہ کیوں کیا تھا۔ اگر وہ اسے پسند کرتا تھا تو رشتہ بھی تو بھیج سکتا تھا۔ بھلا اماں جان کیوں انکار کرتی؟ وہ تو خود اپنے بھانجے پر واری صدقے جاتی تھی۔ شاید وہ مجھے نیچا دکھانا چاہتا ہے کہ میں لاکھ نفرت کے باوجود ہار گئی اور وہ جیت گیا کیونکہ اس کے پاس دولت ہے۔ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے اس نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو رگڑ ڈالا۔ اس انیکسی میں اسے 1 سال ہو چکا تھا اور اس 1 سال میں اس نے پایا کچھ نہیں تھا، بس کھویا ہی تھا۔ اماں جان کو کیا بتاتی کہ رشتے کے لیے آنے والے لوگوں کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ شادی نہیں کر سکتی تھی۔ نکاح پر نکاح شریعت کے خلاف تھا اور جرم بھی، اور خود اپنے آپ سے وہ کسی کو یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ سکندر ابراہیم نے اسے ملکیت بنا لیا ہے۔ اسے لوگوں کو بتانا چاہیے یا نہیں؟ باہر سے شور کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد مہمان بھی آ گئے۔ امینا بیگم کمرے میں داخل ہوئیں تو وہ یوں ہی چپ چاپ کھڑکی کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھی تھی۔ بہت اچھا رشتہ ہے، اللہ کرے کہ تمہاری یہاں بات بن جائے تو میں تمہارے فرض سے بھی سبکدوش ہو جاؤں۔ امینا بیگم کی بات پر اس نے خالی خالی نگاہیں اٹھا کر ماں کو دیکھا تھا۔ سکندر کو بھی بلایا ہے میں نے، وہ دیکھ بھال کر لے گا کہ لڑکا کیسا ہے۔ امینا بیگم کی آواز میں تھکن سی اتر آئی تھی۔
وہ خاموشی سے یوں ہی بیٹھی رہی۔ امینہ بیگم نے حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ سکندر کے نام پر وہ تو آگ بگولا ہو جایا کرتی تھی، آج اس نے کیوں کچھ نہیں کہا تھا؟ تم تیار ہو کر باہر آ جاؤ، وہ اسے ہدایت دیتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ تب بھی کچھ نہ بولی، یوں ہی خالی خالی نظروں سے کھڑکی سے باہر نظر آتے دور اس عالیشان محل کو دیکھتی رہی جو انکسی کا لان عبور کر کے شروع ہوتا تھا۔ کچھ دیر بعد امینہ بیگم کی آواز پر وہ آہستگی سے باہر نکل آئے۔ لاؤنج میں مومانی جان، ابراہیم ماموں اور سکندر ابراہیم تینوں ہی موجود تھے۔ کچھ اجنبی چہرے بھی موجود تھے۔ بات چیت چل رہی تھی۔ یہ رشتہ کسی جاننے والے کے توسط سے آیا تھا اور اس وقت ابراہیم ماموں اسی کی جانچ پڑتال کر رہے تھے۔ وہ خاموشی سے آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں لڑکی سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اچانک ہی اس نے بھی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ یہ رشتے کے لیے آنے والے لڑکے کا سوال تھا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ محمد نے بے اختیار سر اٹھایا۔ وہ بڑے کروفر سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے سامنے بیٹھا تھا۔ لگتا نہیں تھا کہ اسے ابراہیم ماموں اور سکندر ابراہیم کی شخصیتوں سے ذرا بھی فرق پڑ رہا ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کنواری ہیں یا نہیں؟ آج کل کے حالات جو کچھ چل رہے ہیں، اس طرح سے مجھے کالج میں پڑھنے والی لڑکیوں پر بالکل بھروسہ نہیں۔ اس نے انتہائی ڈھٹائی سے سوال کیا تھا۔ مومل نے بے بسی سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ ذلت کی تو اب اس سے عادت ہو چکی تھی۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کر لیا۔ کمرے میں شور گونجنے لگا۔ ابراہیم ماموں لڑکے کو اس کے اوقات میں رہنے کا کہہ رہے تھے۔ مزید بھی شور ہنگامہ تھا۔ امینہ بیگم کی سسکیوں کی آوازیں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ ملازمین دھکے مار کر ان لوگوں کو انیکسی میں سے باہر نکال رہے تھے۔ سارا تماشا اس کے نام پر ہو رہا تھا، جو خاموش ساکت بنی اپنی گود میں رکھے دونوں ہاتھوں پر نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔ کیسے کیسے گھٹیا لوگ ہیں! کس نے کہا تھا ان لوگوں کو یہاں آنے کا؟ دیکھ بھال کر تو لوگوں کو بلایا کرو امینہ۔ ابراہیم سکندر پسینہ صاف کرتے ہانپتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ امینہ بیگم کچھ نہ بولی۔ پتہ نہیں میری بیٹی کے نصیب میں کیا ہے۔ ان کی آواز پر ایک دفعہ پھر حال میں سناٹا چھا گیا۔ میں مومل سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ مومل نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھا تھا، اسی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر سنجیدہ تاثرات تھے۔ ہمیشہ والا حق جتانے والا تاثر غائب تھا۔ مومل کو لگا اس نے سننے میں غلطی کی ہے، مگر وہ جو کچھ سن رہی تھی وہی حقیقت تھا۔ مومانی حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، پھر انہوں نے کندھے اچکا دیے، جیسے اس بات سے وہ پہلے سے ہی واقف ہوں۔ امینہ بیگم کو اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ہی وہ چھوٹا سا گھر خوشیوں میں بدل گیا۔ جہاں کچھ دیر پہلے بدمزگی اور پریشانی پھیل گئی تھی، وہاں ہر کوئی خوش تھا، سوائے اس کے جو بے یقین نگاہوں سے سامنے بیٹھے اسی شخص کو دیکھے جا رہی تھی، جو مسکراتے ہوئے امینہ بیگم سے پیار لے رہا تھا۔ تمہارے علاوہ مجھے کون پیارا ہوگا؟ اپنی مومل کے لیے مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ وہ خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ ابراہیم ماموں نے اٹھ کر 5,000 کے کئی نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے تھے۔ تو بس آج سے مومل ہماری ہوئی، شادی کی تیاریاں کرو۔ انہوں نے اچانک سے شادی کا اعلان کر دیا اور بغیر ایک لفظ کہے وہ اپنے کمرے کی جانب مڑ گئی۔ یہ سب کچھ اس نے کیوں کیا تھا؟ کیا صرف اس کا مذاق بنانے کے لیے؟ نکاح تو وہ اس سے پہلے ہی کر چکا تھا۔ مومل کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ بلائے ہوئے مہمان اسی کے تھے۔ وہ صرف اس کا تماشا بنانا چاہتا تھا، زخم دے کر ہمدردی کرنا چاہتا تھا۔ یقیناً یہ تمہاری ہی فطرت ہے۔ سکندر ابراہیم، کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اس نے امینہ بیگم کی لاکھ منت سماجت کر لی تھی، شادی سے انکار کرنے کی کوشش کی تھی، زہر کھا کے مرنے اور گھر سے بھاگنے کی بھی دھمکی دی، مگر اس کی کوئی دھمکی کارگر ثابت نہ ہو سکی، اور صرف ایک ہفتے کے وقفے سے وہ اس کی دلہن بن کر اس کے کمرے میں موجود تھی۔ اس کا لایا ہوا قیمتی سرخ عروسی جوڑا پہن کر مومل کا جی چاہا وہ اپنے وجود کو آگ لگا دے، مگر وہ یہ بھی نہ کر سکی، اور اس وقت سجے سجائے کمرے میں پھولوں کی لڑیوں کے درمیان وہ اس کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے بہت خفا ہو، تمہیں میں بہت برا لگتا ہوں، لیکن کیا تم تسلی سے میری چند باتیں سنو گی؟ اس کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ مومل نے اپنا رخ دوسری جانب پھیر لیا۔ وہ اس کا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ تم مجھے پہلی نظر میں اچھی لگی تھی۔ جس روز تم اپنی کتابیں سنیکسی میں سیٹ کر رہی تھی، تمہارے چہرے پر اتنی اداسی تھی جیسے کسی نے تمہیں تمہاری سلطنت سے نکال کر ملک بدر کر دیا ہو۔ میرے لیے یہ فیلنگ بالکل نئی تھی۔
میں سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا۔ مجھے نہیں پتا پریشانی کسے کہتے ہیں، دکھ سہنا کیا ہوتا ہے۔ دولت میرے ہر مسئلے حل کر دیتی تھی، مگر تمہیں یوں دوسروں کے گھر میں دوسروں کے آسرے پر رہتے دیکھ کر مجھے ریئلائز ہوا کہ کچھ اور کیفیات بھی ہوتی ہیں اس دنیا میں۔ طاقت کے نشے کے علاوہ میں تمہیں جان بوجھ کر وہ جملے کہتا تھا، تمہاری پریشانی کا احساس دلاتا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ دیر تم سے مخاطب رہ سکوں۔ تمہاری اس چھوٹی سی ناک پر جو غصہ آتا تھا میرے جملوں کو سن کر، وہ غصہ دیکھنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں وہ سارے عرصے کے دوران میں نے اپنے یونیورسٹی سے کتنی چھٹیاں کی۔ میں نے جم جانا چھوڑ دیا، صرف کمرے کی کھڑکی سے تمہیں ہی دیکھتا رہتا کہ کب تم انیکسی سے باہر نکلو تو میں تم سے کچھ بات کروں۔ تم ویسے تو اتنی نکچڑی تھی کہ بات کرتی ہی نہیں تھی، سو مجبوراً مجھے تمہیں چھیڑنے کا سہارا لینا پڑا۔ وہ انتہائی اطمینان سے ہر بات کو کلیئر کر رہا تھا، آواز نرم اور مہربان تھی۔ مومل نے بے ساختہ رخ پھیرا۔ وہ سامنے بیٹھا تھا، چمکتی ہوئی آنکھیں لیے، ہمیشہ کی طرح حسین خوبرو، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ مجھے لگتا نہیں تم دلہن بن کر اتنی حسین لگو گی۔ اس نے آہستگی سے مومل کے چہرے کو تھوڑی سے چھوا تھا۔ مومل نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پیچھے دھکیلا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، زبردستی کا نکاح کیا تھا نا مجھ سے، تو پھر یہ سب تماشا کیوں؟ اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ سکندر ابراہیم کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹی۔ تم سے زبردستی کا نکاح کرنا میری مجبوری تھی۔ ممی کو تم جانتی ہو، وہ کتنی فیشن اور کلاس کانشیس ہیں۔ وہ میری شادی کسی امیر کبیر لڑکی سے کرنا چاہتی تھی جو آدھے ادھورے لباس پہن کر اس گھر میں گھومتی پھرے، اور یہ مجھے بالکل گوارا نہیں تھا۔ تم سے نکاح صرف اس لیے کیا تاکہ میں ممی کو بلیک میل کر سکوں، اور جب میں نے انہیں وہ نکاح نامہ دکھایا تو واقعی میں کامیاب بھی ہو گیا۔ انتہائی آسانی سے وہ میری تم سے شادی پر رضامند ہو گئی۔ جس روز وہ گھونچو لڑکا تمہارا رشتہ لے کر آیا تھا، جسے میں نے جہیز والی بات پہ ریجیکٹ کیا، اسی دن تمہیں سمجھ لینا چاہیے تھا کہ میں اپنے علاوہ تمہیں کسی کی نہیں ہونے دے سکتا۔ وہ انتہائی اطمینان سے کہتا ہوا کوہنی کے بل اس کے سامنے لیٹ گیا تھا۔ مومل کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ اسے اب تک سکندر ابراہیم کی باتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ جھوٹ ہے نا یہ سب؟ وہ بہت مشکل سے بولی تھی۔ سکندر نے دلچسپی سے اس کے سجے سنورے روپ کو دیکھا۔ اگر میں برا ہوتا تو تم سے نکاح کے بعد تمہیں صحیح سلامت واپس اس گھر میں لے آتا، کیا تمہارا فائدہ نہ اٹھاتا؟ کون روک سکتا تھا مجھے وہاں؟ مومل نے دل ہی دل میں اعتراف کیا، اس کی بات سچ ضرور تھی، مگر اب بھی دل اس کی جانب سے مکمل طور پر صاف نہیں ہوا تھا۔ اور اس لڑکے کو رشتہ لے کر کیوں بلایا تھا یہاں پر؟ میں جانتی ہوں یہ تمہارا ہی کام تھا، وہ سلگ کر بولی۔ سکندر ابراہیم نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ واؤ یار، تم تو میری توقع سے بڑھ کر ذہین ہو۔ ہاں، اسے میں نے ہی بلایا تھا، بالکل میرا پلان کیا ہوا شخص تھا۔ میں جانتا تھا اگر وہ ماحول کو اتنا گرم نہیں کرے گا کہ سب لوگوں کو تمہاری طرف سے فکر لاحق ہو جائے، تو میں اپنے رشتے کی بات اتنا منہ کھول کر کیسے کروں گا؟ میں جلد از جلد تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے یہ طریقہ اپنایا۔ میرا کام کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ میری یونیورسٹی مکمل ہو چکی ہے، میں بزنس جوائن کرنے والا ہوں، اور اب میرے پاس آخری کام شادی کا ہی تھا، سو اس کے لیے انتظار کیوں کرتا؟ وہ انتہائی اطمینان سے کہتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ مومل ساکت رہ گئی۔ اس نے آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر سفید مرمری ہاتھ کو تھام لیا۔ میرا یقین کرو مومل، جو کچھ میں نے کیا اس کے پیچھے صرف میری محبت تھی اور کچھ بھی نہیں۔ اگر تمہیں میری کسی بات کا برا لگا تو آئی ایم ریئلی سوری، مگر وہ سب تو صرف تمہاری توجہ حاصل کرنے کے لیے تھا۔ اور مزید بھی کچھ کہہ رہا تھا، مگر وہ تو اس کے لمس پہ خود میں سمٹنے پر مجبور ہو گئی، مگر اب وہ اسے خود سے دور جانے نہیں دینے والا تھا۔ آہستگی سے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہناتے اس کے ہاتھ کو چوم رہا تھا۔ منہ دکھائی کے تحفے کا تم نے تو بتایا نہیں تھا، میں خود ہی لے آیا۔ بتاؤ کیسی ہے؟ دھند کے بادل چھٹ چکے تھے، ساری غلط فہمیاں دور ہو گئیں۔ مومل نے مسکرا کر انگوٹھی کو دیکھا۔ اچھی ہے، اور اس کے اس ایک جملے نے ہی سکندر ابراہیم کو اس کی پسندیدگی کی سند دے دی۔ والسلام۔